اخلاقیات کا درس دو، مساوات کا درس دو، محبت پیار کا درس دو۔ آج میرے عزیزوں مال بھی ہمارے پاس ہے، کپڑا لتا بھی ہمارے پاس ہے، گھر بار بھی ہمارے پاس ہے، سر چھپانے کے لیے چھت بھی ہمارے پاس ہے۔ کون سی دنیا کی نعمت ایسی نہیں جو تیرے میرے گھر میں موجود نہ ہو؟ کون سی دنیا کی چیز ایسی نہیں جو تیرے میرے گھر میں موجود نہ ہو؟ نہیں ہے تو نبی کی مبارک زندگی تیرے میرے پاس کوئی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ تیرے میرے گھر کے اندر کوئی نہیں۔ ایک ایک کر کے میرے عزیزوں میرے نبی کا طریقہ گھر سے نکل رہا ہے۔ فصل سال میں کم ہو جائے، سارا سال دکھ رہتا ہے، خدا کی قسم 100 میرے نبی کی سنتوں کے جنازے روزانہ تیرے میرے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ افسوس تو کیا ایک آنکھ میں آنسو بھی نہیں آتا ہے۔ بلکہ دیندار طبقہ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کے اب یہ کہنے لگ گیا کیا کروں میں مجبور ہوں، کیا کروں میں مجبور ہوں۔ رحمت تیرے دروازے پر آ کر بار بار پکارتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قرآن کریم کہتا ہے کون سی جہنم کی آگ ہے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے جائیں گے۔ میرے عزیزو دنیا کی آگ یہ آگ وہاں کی آگ کی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی آگ میرے عزیزو وہاں کی آگ کی مثال نہیں دے سکتی۔ اللہ جل شانہ سے ہر وقت پناہ مانگا کرو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ کسی نے کہا عمر آج کیا بات ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کس بات نے تجھے رونے پر مجبور کر دیا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں، آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا ہے۔ روزانہ قبر بار بار آواز دے کے تیرے میرے کو مخاطب کرتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ میرے عزیزو تمہارے گھر کے سامنے کوئی روڈ جائے، محلے والا کہہ دے، جس کو تم جانو یا نہ جانو وہ تمہیں آواز دے کے کہہ دے یہ روڈ پر نہ جانا، شام کے وقت یہاں لوٹ مار ہوتی ہے۔ میرے عزیزو کون عقل مند ہے وہاں اس روڈ پر جائے گا، بلکہ دوسروں کو بھی جانے سے منع کرے گا۔ رب کائنات کی قسم اللہ نے پورا قرآن تیرے میرے لیے اتار دیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اتار دیا۔ بار بار قرآن میں بتایا جا رہا ہے یہ کام خسارے کا ہے، یہی کام جو ہے تمہارے خسارے کا۔ اس رستے پر چلو گے ناکامی ملے گی، اس رستے پر چلو گے کامیابی ملے گی۔ جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے، سوچنے سمجھنے کے بعد بھی، عقل رکھنے کے بعد بھی جہنم میں جائے، میرے عزیزو پھر وہاں رب کی رحمت کیا کرے گی؟ بندہ وہاں کیا کرے گا؟ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو جب جہنم کی طرف جائیں گے، جہنم میں پھینکا جائے گا، اللہ اکبر پہلی آواز لگے گی الم یاتیکم نذیر۔ آج اتنے حسن و جمال والے، آج ایسے قد و قامت والے، دنیا میں ایسے عالی شان مکان والے، آج تم جہنم کا ایندھن کیوں بن گئے؟ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں نیکی کے رستے پر ڈالنے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں برائی سے منع کرنے والا نہیں آیا؟ آواز دے کے کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم انہیں دہشت گرد کہا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم ان پر طرح طرح کے الزامات لگا کر سولی کی بھیڑ چڑھا دیا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم انہیں ملوانے ملوٹے کہا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے روٹیاں پاڑنے والی جماعت کہا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم ان سے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم سال کے اندر اپنے عشر میں سے 1 من گندم دینا ان پر احسان سمجھا کرتے تھے۔ اللہ غنی جب کوئی شادی بیاہ کا موقع آتا ہم ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو آج دیکھ لو بستی بڈن میں کوئی شادی کا پروگرام آ جائے، مان ہمدانی میں کوئی خوشی کا پروگرام آ جائے، امیروں کے بیٹے کو ترجیح دو گے، رئیسوں کے بیٹے کو ترجیح دو گے، اپنے خاندان والے کو کے بیٹوں کو ترجیح دو گے۔ کوئی قرآن پڑھنے والا طالب علم تمہارے پاس آ کے بیٹھ جائے فوراً جھڑکی دے کے کہو گے یہاں کیوں بیٹھا، وہاں چلا جا۔ میرے عزیزو یہ تم طالب علم کی توہین نہیں کر رہے بلکہ خدا کے قرآن کی بے عزتی کر رہے ہو۔ مشاہدے کی بات ہے، روزمرہ کی بات ہے، کوئی مولوی صاحب تمہارے پاس آ کے بیٹھ جائے فوراً دیکھ کے کہو گے چاولوں کی خوشبو آ گئی روٹی کھانے آ گیا، کھانے کی خوشبو آ گئی روٹی کھانے آ گیا۔ اللہ پاک کی قسم کل قیامت کے دن ان پھٹے کپڑے والوں کا، ان کچے جھونپڑے میں رہنے والوں کا، ٹوٹی جوتیاں پہننے والوں کا مقام دیکھ لینا جب پروردگار عالم سخت کڑی دھوپ میں انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، پھر ان کے بارے میں اعلان ہوگا لاؤ جنت کے منازل سامنے لے آؤ۔ جس کو لوگ کہتے تھے کمی سے اپنا صدقہ خیرات
خیرات دیتے ہیں، جس کو لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنی گندم کا عشر تمہیں دے کر احسان کرتے ہیں، جس کو لوگ اپنی محفل میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے، جن کو لوگ رشتے میں اپنی دھیاں بیٹیاں دینا گوارا نہیں کرتے تھے، آج وہ لوگ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کے ساتھ تو میں بعد میں نمٹوں گا، پہلے اس کے ماں باپ کو لے کے آؤ جنہوں نے اپنی اولاد کی جدائی میرے قرآن کے لیے برداشت کی، ان کے ماں باپ کو لے کے آؤ۔ یہ بچے کی حالت مدرسے میں آ کے دیکھتے تھے، شلوار پھٹی ہوئی، کپڑے کا دامن پھٹا ہوا، پٹی جسم پہ لگی، 4 دن ہو گئے نہ آیا کوئی نہیں، لیکن آسمان اتنا سفید نہیں ہوتا تھا جتنا ان کے چہرے قرآن کی برکت سے چمکا کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ ساری چیزیں دیکھ کے جاتے تھے، رشتہ داروں میں فوتگی ہوتی یہ وہاں نہیں جاتے، میرے قرآن کو نہ چھوڑتے، کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوتی میرے قرآن کو نہ چھوڑتے، کوئی سنگ میلہ آتا یہ میرے قرآن پڑھنے میں لگے رہتے، ساری خوشیاں میرے قرآن کے لیے قربان کر دی، ماں باپ کی محبت میرے قرآن کے لیے قربان کر دی، بہن بھائیوں کے ساتھ بچپن کا کھیلنا میرے قرآن کے لیے قربان کر دیا۔ لاؤ ذرا ان کے ماں باپ کو لے کے آؤ۔ الہ العالمین اس کے ابا کو تو قرآن کی 10 صورتیں یاد کوئی نہیں، اس کا ابا تو پرائمری جماعت بھی پڑھا کوئی نہیں، اللہ فرمائے گا ذرا لے کے آ۔ اس کی حالت کو دیکھ کے میں جہنم کا ایندھن بناتا، لیکن جب اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو اس کے بچے کا قرآن پڑھنا میرے سامنے آ جاتا ہے، اس کے بچے کا ماں باپ کی محبت میں رونا سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب امیر کا بچہ 100 روپے استعمال کیا کرتا تھا، اس قرآن والے کے پاس خرچی کے لیے 10 روپے نہیں ہوا کرتے تھے، اس نے میرے قرآن کے لیے برداشت کیا، میں کیسے برداشت کرتا ہوں، کر سکتا ہوں کہ آج اسے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اللہ فرمائیں گے ان کے ماں باپ کو لے کے آؤ، بحر نور میں ذرا انہیں غسل کروا کے لے کے آؤ، جاؤ فرشتوں جنت کے ریشمی جوڑے لے کے آؤ، جاؤ فرشتہ ذرا جنت کے کنگن لے کے آ، پھر نور کے موتیوں کا تاج لے کے آ۔ بستی بڈن والوں کیا عالم ہوگا جب تیرے میرے جیسے ان پڑھ کے لیے فرشتے نور کے موتیوں کا تاج لے کے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اسے میرے عرش کے سامنے لاؤ، مہمان خصوصی پروردگار عالم ہے، ادھر آدم صفی اللہ موجود ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہوں گے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہوں گے، اور موسیٰ کلیم اللہ موجود ہوں گے، سارے نبی اللہ کے عرش کے سامنے ہوں گے، سونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سامنے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے ذرا فرشتوں اس ان پڑھ کے سر پر ذرا تاج تو رکھو۔ جب فرشتے تاج رکھیں گے نبیوں کی انگلی اٹھے گی، اللہ یہ کون ہے، یہ کیا نبی ہے، آواز آئے گی نہیں، یہ شہید ہے، آواز آئے گی نہیں، یا اللہ یہ صدیقین ہے، فرمایا نہیں، الہی کون ہے جنت میں جانے سے پہلے جسے جنت کا جوڑا پہنا دیا، جنت کے سونے کے کنگن پہنا دیے، جنتی موتیوں کا تاج پہنا دیا، کون ہے؟ آواز لگے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری محبت میں مجھے بغیر دیکھے میرا قرآن پڑھا دیا تھا، جاؤ تم تو جنت کے اندر چلے جاؤ۔ پھر اس حافظ قرآن سے مخاطب کیا جائے گا، اے حافظ قرآن ذرا اپنے بہن بھائیوں پہ نظر ڈال، ان کو پہچان، بازو پکڑنا تیرا کام ہے، ان کے لیے جنت کے دروازے تیرے صدقے سے کھولنا میرا کام ہے۔ اللہ پھر میرے عزیزو اسی بچے کو جس کو پگڑی باندھنے کا ڈھنگ نہیں آتا، کہاں اس کا رومال، کہاں اس کی چادر، شلوار کا ایک کونا کہاں، دوسرا اس کا کونا کہاں۔ میرے عزیزو تیرا بچہ سکول پڑھنے جائے، اما رات کو کپڑے استری کر کے رکھ دیتی ہے، میرے عزیزو یا استری تو بہت دور کی بات ہے، 8 دن بعد دھونے کے لیے جنہیں صابن ملتا ہے۔ اللہ غنی تیرا بچہ سکول پڑھے، اما نیچے نہیں سونے دیتی بلکہ سینے کے اوپر سلاتی ہے۔ ذرا ان قرآن پڑھنے والوں کو دیکھو تو صحیح، نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ، تیرا بچہ سکول پڑھے، یو پی ایس کی سہولت موجود ہے، جنریٹر کی سہولت موجود ہے، الیکٹرک فین کی سہولت موجود ہے، بجلی چلی گئی پنکھے کی سہولت موجود ہے۔ اس قرآن والے کو دیکھ مچھروں میں پڑا، پسینے میں شرابور ہے، جس کے پسینے کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں، مٹی جسم کپڑوں کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم اتنی محبتیں، اتنی دنیا کی سہولتیں قرآن کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ بچہ سکول پڑھنے والا رات کو سو جائے، اما اٹھا کے ماتھے پہ پیار کر کے دودھ منہ کو لگاتی ہے، صبح تمہیں سکول پڑھنے جانا ہے۔ ان قرآن والوں کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں۔